بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس شخصیت کے بارے میں ہم جانیں گے وہ متقدمین محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ جن کی مسند ہے، مسند ابی داؤد طیالسی، ان کا آج ہم تعارف سمجھیں گے۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کا جو اسم گرامی ہے وہ سلیمان بن داؤد بن الجارود ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ آپ بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے آباء و اجداد کا تعلق فارس کے ساتھ تھا۔ 133 ہجری کو بصرہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ آپ حدیث پاک کا علم حاصل کریں۔ یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کو طیالسی کہا جاتا ہے وہ نسبت کیوں کی جاتی ہے طیالسی؟ اس وجہ سے اس کے بارے میں امام سمعانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ھذہ النسبۃ الی الطیالسہ، یہ نسبت طیالسہ یعنی ایک چادر کی طرف ہے، وہو تکون فوق العمامہ، جو امامہ کے اوپر ہوتی ہے۔ جس طرح عمومی طور پر ہمارے کئی بزرگ اس طرح کرتے ہیں کہ امامہ شریف دستار باندھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، تو اس چادر کو جو امامہ شریف کے اوپر رکھی جاتی ہے اس کو طیالسہ کہا جاتا ہے۔ امام سمعانی رحمہ اللہ یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَبِهَذِهِ النِّسْبَةِ الْمَشْهُورُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ ابو داؤد طیالسی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس نسبت کے ساتھ جو شخصیت مشہور ہے وہ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سیکھنے کے لیے آپ نے جو اسفار کیے ان میں مدینہ منورہ ہے، بغداد ہے، کوفہ ہے، خراساں ہے اور اصفہان ہے، جہاں جا کر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا علم حاصل کیا۔ اور جن جن شخصیات سے آپ نے علم حدیث سیکھا اور دیگر علوم دینیہ سیکھے ان میں امام شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ ہیں، جن سے آپ نے علم حاصل کیا، اور آپ سے امام شعبہ بن الحجاج سے امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے 7000 احادیث روایت کی ہیں۔ اور ان کے علاوہ جناب عثمان البری رحمہ اللہ، عثمان البری رحمہ اللہ جن سے 12000 احادیث امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے روایت کیے ہیں۔ ان کے علاوہ جن شخصیات سے آپ نے علم حدیث سیکھا ان میں عبد الرحمن المسعودی ہیں، حماد بن ابی سلمہ ہیں، ابن ابی ذئب ہے اور ابو عوانہ رحمہ اللہ ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن سے امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے علم دین حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، احادیث جن سے روایت کی۔ اور ان کے علاوہ وہ شخصیات جنہوں نے آپ سے علم دین، علم حدیث سیکھا، وہ بھی بڑی اہم شخصیات ہیں۔ جب آپ نے یہ علوم حدیث سیکھا پھر اس کے بعد آپ سکھانے کے لیے مسند تدریس پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو آپ نے لاکھوں احادیث سکھائیں۔ اس کی ابھی ڈیٹیل آگے آتی ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ سے جن لوگوں نے علم حدیث پڑھا ان میں ایک بہت بڑا نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے آپ سے یعنی امام احمد بن حنبل انہوں نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا۔ وہ باقاعدہ طور پر آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، امام ابو داؤد طیالسی کے اسٹوڈنٹ ہیں امام احمد بن حنبل۔ دوسرا محمد بن بشار، محمود بن غیلان، اور ان کے علاوہ امام زہلی رحمہ اللہ اور علی بن المدینی رحمہ اللہ، یہ وہ شخصیات ہیں، بڑی نامور شخصیات ہیں جنہوں نے امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ آپ کا حدیث پاک کی طرف اتنا رجحان تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے انہو کتب ان الف شیخ، انہوں نے 1000 شیخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے جو احادیث بیان کی ہیں باقاعدہ طور پر، صرف خراساں کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، وحدث بخراساں بمئۃ الف حدیث من حفظہ، امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے خراساں میں 1,00,000 حدیث زبانی صرف
خراساں والوں کو بیان فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کثیر اساتذہ سے علم حاصل کیا، کثیر اساتذہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی، اور پھر کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جن سے کہ بعد محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا، جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہیں، ابن ماجہ ہیں، امام دارمی ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ ہے، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک رحمہ اللہ ہیں جن نے موطا میں روایت کی ہے۔ یہ سارے انہوں نے امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی احادیث کو اپنی کتب میں لے کر آئے ہیں اور اسانید میں باقاعدہ طور پر ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ سب کے ہاں متفقہ طور پر قابل تسلیم شخصیت ہیں، اور وہ استاد شخصیت ہے جنہوں نے اتنی کثیر تعداد میں احادیث روایت کی کہ تمام ائمہ نے اپنی کتب میں ان کی احادیث کو ذکر کیا ہے، اور بھی کثیر تعداد ہے جن نے ذکر کیا۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کے بارے میں جو محدثین کرام کی رائے ہے وہ میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا۔ امام ابن المدینی جو آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ فرماتے ہیں ما رأیت احفظ من ابی داؤد، میں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے بڑے زیادہ حافظے والا میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ امام وقی فرماتے ہیں ما بقی احد احفظ الحدیث طویل لمن ابی داؤد، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے زیادہ بڑی احادیث کو یاد کرنے والا نہیں دیکھا۔ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان حافظا مکثرا ثقتا ثبتا، اور اس کے علاوہ امام عمر بن علی فلاس رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت فی المحدثین احفظ من ابی داؤد، میں نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے بڑے حافظے والا اور زیادہ مضبوط و محفوظ احادیث کو یاد کرنے والا نہیں دیکھا ہے۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی جو سوانح سیرت ہے ان کو کئی محدثین کرام نے بیان کیا ہے۔ امام ذہبی نے سیر میں بیان کیا، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب میں بیان کیا اس کو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت زیادہ لمبی چوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے احوال بیان نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ کے خاندان کے حوالے سے یا آپ کے نسب کو آگے تک لے جانے کے حوالے سے زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ملتی ہیں، ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے حوالے سے ملتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی حیات طیبہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت میں گزری، یہاں تک کہ 204 ہجری کو آپ کا وصال ہوتا ہے۔ بصرہ میں ہی آپ کی ولادت ہوئی 133 ہجری کو، اور بصرہ میں ہی آپ کا وصال ہوا 204 ہجری کو۔ یہ عظیم محدثین کرام کا دور تھا جس میں امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے اپنا ایک وقت گزارا۔ آپ نے ایک کتاب، آپ کی ایک کتاب ہے جو آپ سے منسوب ہے، مسند ابی داؤد طیالسی۔ وہ کتاب آپ نے، وہ مسند آپ نے بذات خود نہیں لکھی بلکہ آپ کے تلامذہ نے لکھی ہے، یونس بن حبیب سے، پھر ان سے آگے جو خراسانی علماء ہیں انہوں نے پھر اس کو جمع کیا اور جمع کر کے آگے لکھا۔ باقاعدہ طور پر امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ نے مسند لکھی نہیں بلکہ آپ سے جو روایت کی گئی وہ اس کو مسند ابی داؤد طیالسی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہمارا ایک الگ لیکچر ہوگا مسند ابی داؤد طیالسی پر۔ امام ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی جتنی بھی خدمات ہیں حدیث پاک کے لیے، دعا ہے اللہ رب العزت ان کے مزید درجات بلند فرمائے، اور جو انہوں نے حدیث پاک آگے لاکھوں حدیث لوگوں تک پہنچائیں، اللہ رب العزت ان کے مزید درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔